والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان جیسی بے شبہ قیمتی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ایمان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر جمنے کی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن مسلمانوں کی، جن ایمان والوں کی ایمانی فکریں ہوں گی، ان کا ایمان کا بچانا ان کے لیے آسان ہوگا۔ اس لیے آیت شریفہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، گزشتہ 2 جمعے میں اسی متعلق ہمارے سامنے باتیں آئیں۔ آج بھی وہی آیت شریفہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس میں سے جو کچھ باتیں رہ گئی تھیں، ایمان والوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان والے کی آزمائش ہونا ضروری ہے، کہ بغیر آزمائے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہیرے جواہرات سونے چاندی کی جنت بنا رکھی ہے، اور وہ جنت بغیر جانچے، بغیر پرکھے، بغیر آزمائش کے، بغیر امتحان کے وہ دے آسان نہیں ہے، اس لیے وہ آزمائے گا۔ اس لیے آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے، اس کے اندر تاکید کے ساتھ فرمایا ہے، یوں نہیں کہہ دیا بلکہ تاکید کی ضرور بالضرور ہم آزمائیں گے، یعنی آزمانا ضروری ہے، ایسا کوئی چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ ایمان والوں کی آزمائش ضروری ہے، ہم ضرور بالضرور تم کو آزمائیں گے۔ کتنے طریقوں سے؟ کچھ طریقے بتلائے کہ یہ طریقے ہوں گے آزمانے کے، جس میں سب سے پہلا جو ہے آزمانے کا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، کبھی تمہارے اوپر دشمنوں کا خوف ڈال کر آزمایا جائے گا، کہ جب دشمن کا خوف ہو تو ہم کو اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب یہ خوف طاری ہو گیا، دشمن ڈرا رہا ہے اسے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے ایمان والے کو؟ کہ ایمان والے کو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے کہ نہیں، حالات سے ہم نہیں ڈرتے، حالات تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور یہ حالات کا بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دشمن کا خوف ڈال کر آزمائیں گے، تو اس میں بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف جب خوف آئے، ڈر ہو، تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ آپ ہی سب چیز کے مالک ہیں، آپ ہی سے دور کر سکتے ہیں۔ دہشت پھیلائی جا رہی ہے، ڈر بٹھایا جا رہا ہے، اللہ آپ اسے دور کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ کیا کہتا ہے، کہ یہ کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ڈر کی وجہ، ڈر جب آتا ہے، اس کو خوف آتا ہے تو کس کی طرف؟ تو یہ دیکھنے کے لیے
ڈر سے آزمایا جائے گا، خوف ڈال کر آزمایا جائے گا. اور دوسری چیز فرمایا بشیء من الخوف والجوع، بھوک سے آزمایا جائے گا. بھوک سے کبھی آزمائش ہوگی کہ فاقے کی نوبت آ جائے گی، فاقے کی نوبت آ جائے گی. اس نوبت میں میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ کروڑ پتی، لکھ پتی، ارب پتی، زلزلہ آیا کوڑی پتی. تو حالات آ گئے ایسے. اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ کروڑوں کا مالک تھا، سیلاب آیا، زلزلہ آیا، ایسے حالات آئے کہ وہ روڈ پر آ گیا. لوگ اس کو کھانا دے رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، اس کو کھانا لوگ پہنچا رہے ہیں. اگر لوگ کھانا نہ دیں، کھانے کو محتاج. تو ایسے وقت میں بندہ کیا کہتا ہے؟ تو اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس حال میں بندے کی نوعیت کیا ہے، وہ کس کی طرف رجوع ہوتا ہے، یہ کیوں، اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے. یہ حالات تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ نکلتا ہے یا اور کچھ کہتا ہے کہ فلاں نے یوں کر دیا. تو کہا آزمایا جائے گا بھوک سے بھی. تو یہ حالات آئیں تو اللہ کی طرف رجوع کرے. من الجوع بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. تین چیزوں کو پھر آگے بیان کیا کہ بھوک سے آزمایا جائے گا. اس کے بعد ونقص من الاموال، مال کا نقصان کر دیا جائے گا. مال تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. لگائے تھے کروڑوں کا کاروبار میں، لیکن کچھ ایسے حالات بنے کہ سب ڈوب گئے. اب اس حالات میں بندہ کیا کہتا ہے؟ مال کا نقصان ہو گیا. تو مال کے نقصان پر کس کو جو ہے قصوروار ٹھہراتا ہے؟ کس کی طرف اس کی نظر جاتی ہے؟ کہا یہ حالات جو آئے ہیں، جو پریشانی آئی ہے، جو میرے مال کا نقصان ہوا ہے، وہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مال کے نقصان پر یہ کس کی طرف رجوع ہوتا ہے، یہ کیا اس کی زبان سے نکلتی ہے. یہ اس کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلتا ہے یا کچھ اور یہ کہتا ہے. تو اللہ مال کو نقصان کر کے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کو نقصان کر دیا جائے گا، ضائع ہو جائے گا. کیسے ضائع ہوگا؟ ضائع ہونے کے بہت سارے طریقے بتلائے ہیں. ضائع ہونے کے مال کے بہت سارے، کارخانے بند ہو گئے، کھیتیاں بڑی اچھی تھی، بارش رک گئی، قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، بجلی بند ہو گئی. اس طریقے سے مال کے تلف ہو جانے کے، مال کے نقصان ہونے کے بہت سارے ذرائع سے مال کا نقصان کا امتحان لیا جائے گا کہ اس میں بندہ کیا کہتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ جب مال کا نقصان ہو تو اللہ کی طرف رجوع ہو، کہے کہ اللہ آپ ہی نے دیا تھا، اور آپ جب دیے تھے آپ پھر بھی دے سکتے ہیں. دینے والے آپ ہیں اور لینے والے ہی آپ ہیں. اللہ جو ہے آزمانا چاہتا ہے اللہ کی رضا پر میرا بندہ راضی ہے یا نہیں. تو مال کے نقصان سے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پھر جو ہے آزمایا جائے گا اس بندے کو. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کے بعد وَالْأَنفُسِ، عزیز کی، اقارب کی اور اپنے رشتہ دار کی، اپنے بہت زیادہ چاہنے والے کی موت ہو جائے گی. ایک ہی بیٹا تھا، انتقال ہو گیا. ایک ہی بیٹی تھی، انتقال کر گئی. بیوی ابھی جو ہے شادی کر کے لایا تھا، انتقال ہو گئے. شادی کر کے ابھی نوجوان آیا تھا، بیوی رہ گئی، نوجوان کا انتقال ہو گیا. کہا ایسے جو ہے جان لے کر بھی آزمایا جائے گا. اور جب بندے کے، ایمان والے کے اندر یہ حالت آتی ہے کہ اس کی جان لی جاتی ہے، اس کے کسی رشتہ دار کی، اس کے کسی اقربا کی، اس کے کسی گھر والے کی، اور اس کے کسی خاص آدمی کی جب جان لی جاتی ہے، تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ ایسے وقت میں اس کے زبان سے نکلتا کیا ہے. یہ زبان سے کہہ کیا رہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا ہے، یا اس کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہے. ایک ہی بیٹا تھا، کیا اللہ کو یہی تھا کہ میرا ہی بیٹا لینے کے لیے؟ ایک ہی بیٹا تھا. دنیا بھر کے لوگوں کے بہت سارے بیٹے ہیں، کسی کا نہیں، میرا ہی ایک بیٹا تھا کیا لینے کے لیے؟ کیا ایسے الفاظ تو نہیں نکال رہا؟ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں
کہ کس نے دیا تھا اولاد اور کس نے جان دی ہے؟ کہ اللہ ہی نے جان کو عطا کیا ہے اور وہی لے لیا. کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہ انا للہ و انا، آپ ہی نے پیدا کیا تھا اور آپ ہی نے لے لیا، ہم تو سب آپ کے پاس آنے والے ہیں، ہم سب آپ کے پاس آنے والے مولا، یہ جو آپ نے لے لیا ہم بھی آپ کے پاس آنے والے ہیں. کہا بندہ یہ زبان سے کہے اللہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ آزمائش جان کو لے کر بھی ہوگی اور مال کو، اور پھر کہا وہ ثمرات، ہاں وہ ثمرات کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا. کھیتیاں، کھیتی کرنے والے، باغات کرنے والے، پھلوں کی پیداوار کرنے والے، بہت بڑا کاروبار تھا سیب کا، اور ایسے حالات بنے کہ سب سے سڑ گئے، سیب کے پورے باغ سڑ گئے، یا جو ہے پورے باغ میں پھل آئے ہوئے تھے، حالات کچھ ایسے بنے اللہ کی طرف سے کہ پورے پھل گر گئے. کھیتیاں لہلہا رہی تھیں، پورے زور و شور میں تھی، اور اللہ کی طرف سے ایسا کوئی حادثہ آیا کہ کھیتیاں تباہ ہو گئیں. کہا ایسے وقت میں بندہ کیا کہتا ہے؟ یہ کھیتیاں کس نے لگائی تھی؟ اس کے اندر پھل کون لایا تھا؟ اس کو پھول کو کس نے اگایا تھا؟ کہا بندہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، یا اپنی طرف بڑی محنت کیا تھا، میں نے بڑی محنت کیا تھا ایسا ہو گیا. ہاں محنت کیا تھا، لیکن اللہ نے یہ پھل اگائے تھے، اللہ ہی نے اس میں جو ہے پودے لائے تھے، اللہ ہی نے اس کے پھول لائے تھے، یہ تمام کی تمام چیز کرنے والا اللہ ہی تھا، اللہ ہی نے لے لیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تو یہ سننا چاہتے ہیں، اللہ یہ سننا چاہتے ہیں. تو ہماری اور آپ کی کہا یہ مومن کی پہچان بتلائی ہے، ایمان والے کی خصوصیت بتلائی ہے، ایمان والے کی صفات بیان کی ہے کہ ایمان والے کے تو یہ حالات ہوں گے، ان کے اوپر ایسے ایسے حالات آئیں گے، اور ایمان والا ان حالات پر راضی برضا، اللہ کی فیصلے پر راضی، اللہ کے فیصلے پر یہ بندہ راضی ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. پھر کہا جب بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، جب یہ حالات آتے ہیں اس کی جو ہے خوف کا اور مال کے نقصان کا، جان کے نقصان کا، بھوک کا، تو یہ بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا یہ سب کچھ آپ ہی نے دیا تھا، جان آپ کی ہے، مال آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے، میرا کچھ نہیں ہے. آپ جیسا چاہیں، آپ جیسا چاہیں میں راضی ہوں. آپ بغیر مال کے رکھنا چاہتے ہیں میں راضی ہوں، آپ بغیر اولاد کے رکھنا چاہتے ہیں میں راضی ہوں، آپ جس حال میں رکھنا چاہے مولا میں راضی ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو یہ کہہ رہا ہوں. تو فرمایا کہ جب جس مومن کے، جس ایمان والے بندوں کے یہ صفات ہو کہ جب ان کے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں اور اس کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکل رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، وبشر الصابرین. ایسی صفات والے مومنوں کے لیے، ایسی صفات رکھنے والے ایمان والوں کے لیے بشارت سنا دیجئے اے نبی جی، بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنائیے جن کے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں اور ان کی زبان سے نکل رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب آپ کے دیے ہوئے ہیں اور ہم سب تو ایک دن آپ ہی کی طرف آنے والے ہیں. جو کچھ حالات آئے ہیں، جو مصیبتیں آئی ہیں آپ کی طرف سے آئی ہیں، ہم سب آپ کی طرف آنے والے ہیں. کہا ایسے کہنے والوں کے لیے اے نبی جی وبشر الصابرین، بشارت سنا دیجئے. کس چیز کی بشارت؟ کس چیز کی؟ کہا بشارت سنائیے ان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والوں کے لیے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا بشارت کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اے نبی جی یہ بشارت دیجئے ان صفات والے مومنوں کے لیے، اے ایمان والوں کے، جو ایسے ایمان والے ہیں جن کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف ہی اس چیز کو کہتے ہیں. کہا ان کے لیے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی رحمت خاصہ ایسے لوگوں پر، ایسی صفات والے مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت خاصہ بھی اور اللہ کی رحمت عامہ بھی. کہا دونوں رحمت اس کو سمیٹ لے گی ایسے صفات رکھنے والوں کے لیے کہ اللہ کی رحمت خاصہ بھی ان کو ملے گی اور اللہ کی رحمت عامہ بھی وہ شامل ہوں گے. ایسے لوگ جو ان حالات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں.
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صرف یہ اتنا ہی نہیں فرمایا، آگے فرمایا اولئک هم المہتدون، کہا یہ بھی بشارت دے دیجئے یہ صفات رکھنے والے لوگ جب مصیبتیں آتی ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا وہ بتا دیجئے کہ وہ لوگ ہیں اولئک هم المہتدون ہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ صحیح راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ سیدھے راستے والے لوگ ہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگ، اولئک هم المہتدون، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا ہدایت یافتہ لوگ۔ اب ہم کو غور کرنا ہے کہ ہمارے اوپر بھی بہت سارے حالات آتے رہتے ہیں، کیا ہم اس صفات کے مالک ہیں؟ ہم نے اس کو اللہ کی طرف رجوع کیا، ہم نے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھا؟ اگر ہم سمجھ رہے تھے اور سمجھتے رہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں سمجھتے تھے تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے جو بھی حالات آئیں گے انشاءاللہ اس کو ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کریں گے، اللہ آپ ہی کی طرف سے آئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آئے بس ہم اللہ آپ جو بھی کریں ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہا نہیں، بندے کا کام ہے اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں، آپ آزمائیں، ہم کو پرکھیں، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم کو آزمائیے مت، ہمارے اوپر مصیبت مت ڈالیے، ہم فیل ہو جائیں گے۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، دعا کرنا ہمارا کام، اللہ خیر کا معاملہ کریے، ہمارے ساتھ حالات اور مصیبتیں مت ڈالیے، ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اللہ حالات سے ہم دوچار ہم کو مت کریے، یہ بندے کا کام ہے۔ حالات آ رہے ہیں اس کا برداشت کرنا بندے کا کام ہے، لیکن حالات سے عافیت مانگنا یہ بھی ذمہ داری اللہ سے، خیر و عافیت مانگنا، اللہ خیر و عافیت فرمائے۔ بیمار ہو گیا بچہ، اللہ اس کو ٹھیک کر دیجئے، ایسا نہیں تو اللہ کی طرف سے بھائی بیمار ہوا ہے اب تو وہی دیکھے گا، اب تو دوا بھائی دوا بھی کراؤ، دعا کرو، دوا کراؤ، ایسا نہیں کہ بھائی اللہ نے ڈالا تو وہی کچھ کرے گا، نہیں، اس کے لیے دوا بھی کرو، اس کے لیے دعا بھی کرو، حالات جو بھی آئے ہیں اس کے لیے اللہ سے خیر مانگو، عافیت مانگو۔ کہا یہ صفات ہیں اور یہ انہی لوگوں کے لیے ہے، اگر جنہوں نے اب تک اس کو نہیں سمجھا تھا وہ نیت کریں انشاءاللہ جو بھی حالات آئیں گے اس کو ہم اللہ کی طرف سے جانیں گے اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ کبھی کبھی جو ہے بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے حق میں صحیح تھا، اللہ نے ایسا کیوں، لیکن اللہ کو معلوم ہے میرے بندے کے لیے کیا صحیح تھا، میرے بندے کے لیے کیا صحیح تھا۔ لگ رہا اس بار بھی باتیں رہ جائیں گی۔ تو بندے کے حالات سے اللہ خوب واقف ہے، میرے بندے کو کیا ضرورت ہے، میرے بندے کو کیا چاہیے، یہ اللہ خوب واقف ہے۔ بندے کا کام ہے اللہ سے عافیت مانگے، خیر مانگے اللہ سے، اور جو حالات اللہ کی طرف سے آ جائیں اس پر اللہ کی طرف سے سمجھیں، اللہ کی طرف سے۔ یہاں تک ایمان والے کے لیے فرمایا کہ ایمان والوں کی دو صفتیں بیان کی ہیں کہ حالات آ جائیں تو صبر کریں، اور حالات اچھے ہو تو شکر کریں، حالات اچھے ہو تو شکر کرے۔ کہا یہ ایمان والے کی صفت ہے، کہا اس کا صبر کرنا بھی جنت کے لیے ہے، اس کا شکر کرنا بھی جنت کے، دونوں صفات ایمان والے کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ صبر کرنے والا بھی، یہ شکر کرنے والا بھی، کہا دونوں حالتوں میں اس ایمان والے کو صبر اور شکر کے ساتھ جینا چاہیے۔ کہا ایمان والوں کے ایک مرتبہ جو ہے قرآن شریف کی سورہ نساء میں ایک آیت نازل ہوئی، یعملون السیئات کر کے جو ہے یجزون اولئک یجزون، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب سنا اس آیت کو تو بہت رنجیدہ ہوئے، اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ آیت تو ایسی ہے کہ ہر کیے کا بدلہ ملے گا، کہا جا رہا ہے اس میں ہر برائی کا بدلہ اس سے ملے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ ابو بکر کی مغفرت فرمائے، کیا تم بیمار نہیں ہوتے ہو، کیا تم بیمار نہیں ہوتے ہو، کیا تمہارے اوپر پریشانی نہیں آتی ہے؟ کہا یہ بیماریاں اور پریشانیاں، کہا کتنے طریقے سے آتی ہیں؟ کہا بندے کے اوپر 4 طریقے سے آتی ہیں، پریشانیاں 4 طریقے سے آتی ہیں کہ بندے کو کبھی گناہوں کے بدلے، گناہوں کی سزا میں حالات آتے ہیں، گناہوں کی سزا میں حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اور کبھی برائیوں کے ختم کرنے کے لیے
کفارے سیئات کے لیے، برائیوں کے کفارے کے لیے کبھی حالات اور پریشانی آتی ہے، اور تیسری چیز فرمایا کہ کبھی گناہوں کے معاف کرنے کے لیے حالات آتے ہیں، اور پھر چوتھی چیز فرمایا درجات کو بلند کرنے کے لیے حالات آتے ہیں۔ بندہ گنہگار نہیں، اللہ والا ہے، بہت نیک ہے، لیکن یہ حالات میں ہے۔ آپ دیکھیں گے جتنے اللہ والے ہیں بہت اللہ کے قریب ہیں، لیکن حالات پہ حالات، پریشانیاں پہ پریشانیاں۔ کہا کیا بات ہے، یہ تو گناہ نہیں کرتے، ان کے اوپر بھی حالات آ رہے ہیں۔ کہا یہ رفع درجات کے لیے ہے، یہ درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن کہا جس کے پاس گناہ ہے تو کہا وہ حالات گناہوں کے معافی کے لیے کبھی آتے ہیں، کبھی برائیوں کے کفارے کے لیے آتے ہیں حالات کہ بندے نے گناہ کیا، بخار آ گیا۔ ام السائب ایک صحابیہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو وہ کانپ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں کانپ رہی ہو؟ کہا کہ برا ہو بخار کا، یہ بخار آ گیا مجھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بخار کو برا مت کہو، بخار کو برا مت کہو، وہ برا نہیں ہے، ایک رات کی بخار تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ ایک رات کی بخار، یہ تو بخار آیا ہے تمہارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے۔ کہا بندے کو جب کانٹا چبھتا ہے، کہا وہ کانٹا چبھنا بھی بندے کے گناہوں کے کفارے کے لیے ہے، اس کے گناہوں کی معافی کے لیے ہے۔ تو کہا بندے کے اوپر جب حالات آتے ہیں تو اس کے سیئات کو کفارے کے لیے، برائیوں کے، آدمی نے کوئی برا کر دیا، بد نظری کر دیا، اس نے کوئی نیک کام کیا اور اس نیک کام کے بدلے میں وہ چیز معاف ہو گئی، یا جو ہے ایسی پریشانی آئی، ایسے حالات آئے، ایسی بیماری آئی، اس پر صبر کر لیا۔ ابھی بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت میں ایک مقام رکھا ہے۔ ایک آخری بات کہتا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک درجہ رکھا ہے، غیروں کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، حالات غیروں پر آئیں، کہا ان کا یہیں پہ ختم۔ مسلمانوں پر آئیں، کہا مسلمانوں پہ حالات آنے کا مطلب یہ گناہوں سے پاک ہو کر میرے پاس آئے، گناہوں سے پاک ہو کر میرے پاس آئے۔ کیوں؟ کہا اس کے لیے میں نے درجہ مقرر کیا ہے، یہ دوسرے مالے پر رہنے والا ہے، لیکن اس کے عمل پہلے مالے کا ہی نہیں ہے، اس کا عمل پہلے محلے کا ہی نہیں ہے، اور اس کا مقام کہاں ہے؟ دوسرے مالے پہ اس کو جانا ہے۔ 7 مالے ہیں جنت کے لیکن اس کو جانا ہے دوسرے مالے پر، عمل ہے پہلے مالے کا بھی نہیں۔ کہا کہ اب اس کو پریشان کرو، کیسا؟ بیماری ڈالو، حالات ڈالو، پریشانی ڈالو، اسی بیماری کیا ہو گیا؟ میرے کینسر ہو گیا۔ کہا یہ حالات ڈال کر کے بندے کو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کہتا کیا ہے کہ اللہ یہ تیری طرف سے آیا ہے۔ تو کہا جب بندہ یہ کہتا ہے تیری طرف سے آیا ہے تو اللہ اس کہنے پر اس کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں اس کا بنا ہوا ہے، اس مقام کا اس کا بنا ہوا ہے۔ کہا حالات ڈال کر کے اس عمل سے نہیں پہنچ سکتا تھا، نیکیاں اس کے پاس نہیں تھی، وہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ نے حالات ایسے ڈال دیے کہ اس نے صبر کر لیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ نے اس حالات پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس درجے پر پہنچا دیا۔ کہا ایمان والے کو ایسا حالات ڈال کر اس درجے پر پہنچانے کے لیے حالات ڈالے جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سوال کیا، اللہ کے رسول نہیں، سوال نہیں کیا، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس بندے کے، جس ایمان والے کے 3 بچے فوت ہو جائیں، جس ایمان والے کے 3 بچے فوت ہو جائیں، ان بچوں کی جو نابالغی کی حالت میں، بچپن میں، بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے، کہا ان 3 بچوں کی وفات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمان ماں اور باپ کو جنت میں داخل کریں گے۔ انتقال لے ہو، کہا اللہ کے نبی نے کہا اس کو بھی جنت میں، جس کا ایک انتقال ہوا ہو اس کو اللہ کی طرف جائے۔ پھر کہا کہ اللہ کے نبی جوش میں آئے اور کہا خدا کی قسم جس کا ادھورا اولاد بھی ضائع ہو گیا ہو، پیدا ہونے سے پہلے وہ ضائع ہو گیا ہو، کہا وہ بھی اپنے ماں باپ کو ناف کے ذریعے سے جنت میں لے جائے گا۔ اس پر لیکن ادا کر لیں سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔